السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ تو آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ ویسے تو سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی تھی تو انہوں نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، خلیل اللہ کا لقب پا چکے ہیں، تمام انبیاء کے باپ ہیں۔ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا سبق دیا۔ تبلیغ کی سب سے پہلی اسٹارٹنگ جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ اپنے گھر، اپنے باپ آزر سے کی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آزر اس کے چچا تھے، لیکن اتھینٹک بات ہے کہ آزر اس کے باپ ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ سے تبلیغ شروع کی، توحید کا سبق شروع کیا، ان کو کہا کہ آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ دیکھتا ہوں، میں آپ کو درست راستہ بتاتا ہوں، ابا جان مجھے فکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِ النُّبُوَّةِ وَالْکِتَابَ۔ سورۃ عنکبوت میں ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا۔ بس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم ہی کے سلسلے میں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی 2 خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ مقام ابراہیم جو پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی معتمر طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے، اور اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو آج آیتیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کل ہم نے پڑھا تھا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ۔ اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کائنات پر غور فکر کا
اعزاز دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور اس کو حق اور یقین اور سچ کی پہچان کراتا ہے، اور اللہ اس کو معرفت کی اپنی معرفت بھی دیتا ہے۔ تو آج اس کی آیتیں پڑھیں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 76۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اللہ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 78 پر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے دین کی ابتدا اور پہلی تبلیغ، سارے نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ ایک سے اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ سے اور اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ سے پیدا ہوئے، اور یہ سارے نبی جو ہیں اسحاق علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام سے ہی ہوئے۔ سارے نبی کو سلسلہ شروع ہوا اسماعیل علیہ السلام سے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہے۔ تو آج ہم اسٹارٹ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر جب چھا گئی اس پر رات، رَأَىٰ كَوْكَبًا، اس نے دیکھا ایک ستارہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو کھول دیا ہے تبلیغ کے لیے۔ کذالک نری ابراہیم، اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں کی زمین کی، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام باشعور ہو گئے ہیں، اللہ نے اس کی آنکھیں کھول دی ہے۔ اب اس نے اللہ کی کائنات میں غور فکر شروع کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے، کون ہے، کس کو میں اللہ کہوں۔ فلما جن، پھر جب چھا گئی اس پر رات، رأى کوكبا، اس نے دیکھا ایک ستارہ، قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ اب اس کو رب کی تلاش تھی، کون ہے میرا رب؟ تو جس چیز کو بڑی بڑی چیز کو دیکھتا تھا اس کو اپنا رب مانتا تھا۔ قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال، پھر جب وہ چھپ گیا، قال لا احب آفلین، نہیں میں پسند کرتا چھپنے والوں کو، کیونکہ اللہ تو حق ہے، سچ ہے، وہ تو کبھی چھپ ہی نہیں سکتا، یہ بھی اللہ نہیں ہے۔ فلما رأى القمر، پھر جب اس نے دیکھا چاند کو، بازغا،
جب اس نے دیکھا چاند کو بازگاہ چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ چھپ گیا، ڈوب گیا، ظاہر ہے چاند رات کو ڈوب جاتا ہے، تو جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی، اس نے کہا البتہ اگر نہ ہدایت دی مجھے ربی، میرے رب نے، لأکونن من القوم الضالین، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں۔ اب اس کو ڈر ہوا کہ یہ جو چیزوں جن کو میں اپنا رب مان رہا ہوں، یہ تو سارے آہستہ آہستہ کر کے مٹ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، یہ تو باقی نہیں رہتے۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم ہوگا۔ تو لَأَكُونَنَّ مِنَ الضَّالِينَ، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا، اس نے دیکھا سورج کو بازغاً چمکتا ہوا۔ سورج تو ہر چیز سے بڑا ہے، اس کی روشنی پورے دن پورے جہان پر شائع ہوئی ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا بازغاً، قَالَ ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر جب وہ چھپ گیا، قَالَ یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب چیزیں ناقابل یقین ہیں، یہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے حق اور سچ دکھا، یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے غروب تغییر حال پر دلالت کرتا ہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے۔ شمس سورج عربی میں مونس ہے لیکن اسم اشارہ ہے۔ طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، جس طرح کہ سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش میں لگے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اور مدد مانگی، دعا مانگی، یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ انی وجہت، بے شک میں نے رخ کر لیا، میں نے وجہی اپنے چہرے کا، للذی اس کے لیے، فطر السماوات پیدا کیا آسمان اور زمین کو، حنیفا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور زمین یکسو ہو کر اور نہیں میں مشرکین میں سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سب اللہ نہیں ہیں اور میں تو صرف ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جو میرا اللہ ہے۔ رخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چہرے سے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے، مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کو ڈھونڈ لیا کہ اللہ واحد ہے، وہ کبھی چھپے گا نہیں، وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ جو اللہ وہ ہے جو جس آسمان اور زمین اس کی اور باقی سب یہ چاند سورج تارے سب مخلوق ہیں اور خالق اللہ ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔